محترم بہنوں، ایک ایسا راز بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے اور آپ کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رب کائنات جب کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو کیا نشانیاں ظاہر کرتا ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ جب کسی بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں صرف عبادت کی علامت نہیں ہوتی بلکہ یہ اعلان ہوتی ہیں کہ وہ عورت اللہ کی محبوب ہے۔ جس عورت میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ تو آئیے ان 5 نشانیوں کو جانیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو رب کی رضا سے روشن کریں۔ پہلی نشانی، دین کی سمجھ۔ اللہ جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے، اللہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ عورت جسے عبادات میں سکون ملے، قرآن سن کر آنکھیں بھیگ جائیں، درود پڑھتے ہوئے دل مچل جائے اور ذکر الہی سے راحت نصیب ہو، تو جان لیجئے کہ وہ عورت اللہ کی محبوب بندوں میں شامل ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے رزق اللہ تقسیم کرتا ہے ویسے ہی دین کی فہم بھی اللہ تقسیم کرتا ہے، اور جسے دین کی گہرائی عطا ہو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ دین کی محبت اور اس کی خدمت کرنا کوئی معمولی سعادت نہیں۔ عورت جب راتوں کو اٹھ کر دعا میں روئے، پردے کا اہتمام کرے، قرآن سے محبت کرے تو یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کی خاص بندی بن چکی ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں دین کی روشنی پھیلانے والی بن جائے تو سمجھ لیں کہ یہ نشانیاں اس کی روح میں جذب ہو چکی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، دین سے جڑنا صرف علم کا نام نہیں بلکہ یہ رب کے قرب کی دلیل ہے۔ محترم بہنوں، ایک بار کی بات ہے کہ ایک عورت تھی، بہت سادہ، بہت عام سی۔ دنیا کے حساب سے اس کے پاس کچھ خاص نہ تھا، نہ زیادہ علم، نہ مال، نہ دنیا کی چمک دمک، لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک جستجو تھی کہ اللہ اسے بھی وہ مقام عطا کرے جو رب کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نے اپنے رب سے مانگا، دعا کی، روئی، گڑ گڑائی اور بس ایک ہی فریاد کی، یا اللہ مجھے وہ سمجھ دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کو دیتے ہو، وہ نور دے جو دلوں کو جگا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ کسی درس میں شریک ہوئی جہاں قرآن کی ایک آیت نے اس کی دنیا بدل دی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ لمحہ جیسے اس کی پیدائشی نو بن گیا۔ اسی دن سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ ناظرین، وہ عورت جو کل تک صرف دنیا کی باتوں میں الجھی تھی اب دین کی باتوں میں ڈوبنے لگی۔ اسے نیکیوں میں مزہ آنے لگا، رات کی تنہائیوں میں سجدے بھانے لگے اور زبان پر ذکر کا چراغ جلنے لگا۔ اللہ جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ عورت دین کی سمجھ سے روشن ہو جاتی ہے۔ یہ عورت بھی اب وہی بن چکی تھی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیسا نور آ گیا ہے۔ کچھ کہتے یہ پہلے جیسی نہیں رہی، کوئی بات ہے اس میں، لیکن وہ جانتی تھی یہ سب رب کی رضا کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے اسے ایک نئی بصیرت عطا کی۔ وہ گھر کی عورت تھی، لیکن اب اس کی باتوں سے شوہر متاثر ہوتا، اولاد راہ راست پر آنے لگتی اور رشتہ دار اس سے مسائل پوچھنے لگے۔ اس کی خاموشی میں تاثیر تھی اور اس کی بات میں درد۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ عورت اپنے رب کی بات کو سمجھ چکی تھی، اور جسے اللہ سمجھ دے دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے۔ آج وہ عورت دنیا سے پردہ کر چکی ہے، لیکن اس کی سادگی، اس کا ذکر، اس کی دعائیں اور اس کی دینی فہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ بہنوں، یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، یہ تم میں سے ہی کسی عورت کی حقیقت ہے۔ تم بھی بن سکتی ہو وہ۔ بس رب سے سچی طلب کرو، دین کی سمجھ مانگو، دنیا خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ دوسری نشانی، صبر اور آزمائش پر رضا۔ اللہ جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں،
جس میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ عورت آزمائش میں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے۔ ایسی عورت جو تکلیف میں بھی شکوہ نہ کرے، جو بیماری، مالی پریشانی یا گھر کے جھگڑوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے، وہ اللہ کے قریب ترین لوگوں میں شمار کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو اپنا بناتا ہے تو اسے آزماتا ضرور ہے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ رب کے فیصلوں پر راضی ہے یا نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا گیا، انہیں بازار میں کوڑے مارے گئے، لیکن وہ توحید پر ثابت قدم رہے۔ یہی وہ بلال تھے جن کے قدموں کی آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سنائی دی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آزمائش اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور جب آزمائشوں کے باوجود دین پر قائم رہے تو یہ اس کے قرب الہی کی دوسری دلیل ہے۔ جو عورت اپنے غموں میں بھی رب سے ناراض نہ ہو، وہ زمین پر بھی معزز ہے اور آخرت میں بھی بلند مقام پانے والی ہے۔ تیسری نشانی اللہ کی خاص محبت اور مقبولیت۔ اللہ جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سے تیسری نشانی یہ ہے اللہ اس کے لیے اپنی خاص محبت اور مقبولیت پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام آسمانی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ فلاں عورت سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ اور یوں اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اس عورت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت ہر دل عزیز بن جاتی ہے، لوگ اس کے قریب آ کر سکون محسوس کرتے ہیں، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے کردار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ رب کی خاص مہربانی اور رضا کی علامت ہے۔ لہٰذا جب آپ محسوس کریں کہ لوگ بلا وجہ آپ سے محبت کرنے لگے ہیں، آپ کا ادب کرنے لگے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ رب کی تیسری نشانی ہے جو آپ کے جسم اور روح پر ظاہر ہو رہی ہے۔ چوتھی نشانی نیکی میں طاقت اور رزق میں برکت۔ اللہ جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سے چوتھی نشانی یہ ہے وہ عورت نیکی کے کاموں میں مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو ان کے اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن چہرے پر نور، دل میں سکون، عمل میں طاقت اور مال میں وسعت آ جاتی ہے۔ ایسی عورت ہر وقت نیک عمل کی طرف مائل رہتی ہے، اس کا دل نیکی کے لیے بے چین رہتا ہے، وہ خرچ کرتی ہے، بانٹتی ہے، اور اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو۔ جب عورت دوسروں کی مدد کرتی ہے تو وہ خود بخود اللہ کی مدد کے دائرے میں آ جاتی ہے، اس کے اعمال، اس کی دعائیں اور اس کی نیتیں برکت سے بھر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، نیکی کرنا صرف دین کا تقاضا نہیں، یہ اللہ کی رضا کا اعلان ہوتا ہے جو عورت کے جسم، دل اور اعمال پر نظر آتا ہے۔ پانچویں نشانی شوہر و خاندان کی عزت و نرمی کا رویہ۔ اللہ جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سے 5ویں نشانی یہ ہے وہ عورت اپنے شوہر، بچوں اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کا اصل کام اولاد کی پرورش ہے، گھر کا کام اس پر فرض نہیں۔ اگر وہ خوشی سے کام کرے تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کی عبادت ہے، اور مرد کا فرض ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی عزت کرے۔ اگر مرد عورت پر ظلم کرے، اس کو ستائے، گالی دے یا اس کی تذلیل کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایسے شخص کو گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ وہ گھر جہاں عورت روتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔
اگر مرد چاہتے ہیں کہ ان کا رزق کھل جائے، عزت بڑھے اور گھر جنت بن جائے، تو عورتوں کو عزت دیں، کیونکہ عورت پر ظلم نسل کی بغاوت کا بیج ہے۔ جو عورت اللہ کی رضا میں جیتی ہے وہ اپنے گھر کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، اور یہی رب کی رضا کی 5ویں اور آخری نشانی ہے۔